نکاح کے بعد چھہارا جو بانٹا جاتا ہے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ چھہارے کو تقسیم کرنا۔ چنانچہ نکاح کے بعد چھہارے وغیرہ جو تقسیم کیا جاتا ہے یہ شرعی اعتبار سے تقسیم کرنا نہ ہی شرعاً لازم ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے۔ اس لیے اس کو اس اعتبار سے کہ دم لازم اور ضروری ہے یہ کہنا مناسب نہیں ہے۔ ایک ضعیف روایت کی طرف اس طریقے سے اشارہ ملتا ہے کہ ایک نکاح کی مجلس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کھجوریں یا اسی طریقے سے بادام وغیرہ اچھالے گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حاضرین مجلس جو مقدس جماعت اصحاب وہاں موجود تھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مقدس جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی، انہوں نے لپک کر کے اس کو لے لیا۔ یہ اس طریقے کی عبارت جو ہے تلخیص الحبیر اور اعلاء السنن کی 11ویں جلد صفحہ نمبر 11 جو بیروت کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر ملتا ہے۔ لہذا یہ السنن الکبریٰ کی عبارت اس طریقے سے ان عائشہ رضی اللہ عنہا پھر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوج بعض نسائه فنصر علیہ التمر، یہ عبارت جو ہے، اور پھر روایت عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان زوج، اس کے تحت جو ہے نصر التمرن وغیرہ وغیرہ جو ہے عبارت ہے۔ تفصیل السنن الکبریٰ للبیہقی کی کتاب الصداق باب ابواب الولیمہ وغیرہ جو ہے باب ما جاء فی النثار فی الفرج جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 507 حدیث نمبر 14682 اور اسی طریقے سے 14683 نمبر دارالحدیث قاہرہ کا جو چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر یہ عبارت ہے، وہاں تفصیل دیکھ لیں۔ اسی طریقے سے اعلاء السنن جو کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کی بھی 11ویں جلد میں 11 صفحے پر نقل اس طریقے سے ہوا ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے بسند ضعیف و انقطاع ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضر فی املاک این نکاح فوتی بالطباق علیہا جوز ولوز و تمر فنصرت فقبضنا ایدینا فقال ما بالکم لا تاخذون فقالوا لئنک نہیت عن النبی نہیت عن النہی، یہ اس طریقے کی عبارت جو ہے وہاں پر ہے۔ تفصیل وہاں دیکھ لیں، میں پوری حدیث پڑھوں تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی، اس لیے جو ہے یہ اس حدیث کا حوالہ اعلاء السنن اعلاء السنن کی 11ویں جلد صفحہ نمبر 11 جو کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر یہی عبارت تقریباً جو ہے السنن الکبریٰ للبیہقی کی 11ویں جلد صفحہ 120 پر بھی نقل کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 15048 ہے، 15048 دارالفکر بیروت کا چھپا ہوا نسخہ۔ اب ان عبارات کو دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسی روایت کی بنا پر نکاح کے بعد ہمارے علاقے میں عموماً ہند و پاک کے اندر نکاح کے بعد جو چھہارے وغیرہ تقسیم کرنے کا رواج عام ہو چکا ہے اور رواج چل رہا ہے چھہارے کی تقسیم کا، یہ اسی حدیث کی بنا پر ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کسی شخص کا نکاح مسجد میں ہو رہا ہو اور چھہارے اچھالنے میں چھینا جھپٹی کی وجہ سے مسجد کی بے حرمتی کا اندیشہ ہو تو انہیں اچھالا نہ جائے، اور عموماً جو ہوتا یہی ہے کہ نکاح کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بچے جوان بوڑھے سب ہوتے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے چھہارے پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کرتے ہیں
اور مسجد کے تقدس کو پامال کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ مسجد کے اندر اس طریقے سے چھینا جھپٹی کر کے پھر جو ہے چھہارے کو تقسیم کیا جائے، اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو اچھالنے کی اجازت ہے، بلکہ ویسے ہی اگر کوئی شخص سنجیدگی سے تقسیم کر دے اور لوگ پرامن طریقے سے نکاح کے بعد بیٹھے رہے اور بیٹھنے کے بعد پرامن طریقے سے لوگ ایک دوسرے کے ہاتھ میں بانٹ کر کے تقسیم کر دے، ایک دوسرے کو دے دے پرامن طریقے سے، مسجد کا تقدس پورے طریقے سے بحال ہو، مسجد کے تقدس کا خیال رکھا جائے۔ یہ زیادہ تر بے حرمتی ہمارے ہند و پاک کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے مسجد میں نکاح ہوتا اور نکاح ہونے کے بعد چھہارا لینے کے لیے بڑے جوان بوڑھے سب جو ہے چھہارے والے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، تو اس صورت میں مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے مسجد کی بے حرمتی کرنا قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی سنجیدگی کے ساتھ نکاح ہو جانے کے بعد لوگوں کے درمیان اس چھہارے کو مسجد میں تقسیم کر دے تو اس کی اجازت ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا، چھینا جھپٹی کی نوبت آ جائے تو پھر مسجد میں اس چھینا جھپٹی کرنے کی قطعی طور پر اجازت نہیں۔ آپ فوراً مسجد کے باہر نکل جائے اور پھر وہاں جا کر کے لوگوں کے درمیان تقسیم کر دے، لیکن وہاں پر بھی چھینا جھپٹی اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کیا جائے۔ مسجد کے باہر اس کو تقسیم کرنے کا جو ایک منظم طریقے سے نظام بنایا جائے، تاکہ جو ہے ہر آدمی جو نکاح میں شرکت کیا ہے ان سبوں تک جو ہے خوشی خوشی اور آسانی کے ساتھ یہ چھہارے وغیرہ جو کچھ ہے اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ اچھالنا اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہاں اچھالنا ہی ہو، بلکہ لوگوں کے ہاتھ در ہاتھ، آپ نے اپنے ہاتھ سے دوسرے کے ہاتھ میں، اس نے دوسرے کے ہاتھ میں، اس طریقے سے باعزت طریقے سے پہنچا دیا، اس سے جو ہے زیادہ احترام باقی رہے گا مسجد کا، اور اس صورت میں ہم جو ہے تقدس جو مسجد کا ہونا چاہیے، مسجد کی حرمت جو ہونی چاہیے، اس کو ہم ختم نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے ہم جو ہے ہند و پاک کے زیادہ تر وہ حضرات جو مسجد کے اندر نکاح کرنے کے بعد اس طریقے سے معاملات ان کے درمیان پیش آتے ہیں کہ نکاح ہوا اور فوراً ہی یہ چھینا جھپٹی جو ہے چھہارے والے کے اوپر کر دی جاتی ہے، تو یہ قطعی طور پر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کسی کو تکلیف پہنچانا یہ بھی جو ہے اسلام نے منع کیا ہے، اس لیے جو ہے اس سے پرہیز کیا جائے۔ ہمارے ہند و پاک میں یہ وبا اور یہ رواج، یہ رسم جو ہے بہت زیادہ چل رہی ہے کہ لوگ نکاح ہوا فوراً جھپٹا مار دیتے ہیں۔ یہ جو ہے مناسب طریقہ نہیں ہے، اس میں جو ہے مسجد کا تقدس پامال ہو جاتا ہے، اور مسلمان تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ اس کے رسول نے ہم کو حکم دیا اس کی فرما برداری کرتا ہے۔ اس لیے اللہ اس کے رسول نے جو ہے ہم کو کسی سے مناقشہ کرنے، جھگڑا لڑائی کرنے، کسی کے مال کو چھینا جھپٹی کرنے سے منع کیا ہے۔ وہ بانٹنے کے لیے آیا ہے، لہذا ہم اس کو جو ہے باعزت طریقے سے تقسیم کر دے اور باعزت طریقے سے لوگ جو ہے اس کو لینے کی کوشش کرے، تاکہ جو ہے ہر ایک شخص تک جو ہے خوشی کے ساتھ وہ چھہارا ان کے ہاتھ تک پہنچ جائے۔ اس لیے ممکن ہے کہ ہم جو ہے ان باتوں کا خاص خیال رکھیں گے، بطور خاص ہند و پاک کے جو ہمارے اصحاب، دوست، احباب ہیں وہ اس کا خاص خیال رکھیں۔ اس کی تھوڑی بہت تفصیل جو حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو فتح محمودیہ میرٹھ کا چھپا ہوا نسخہ، اس کی 16ویں جلد صفحہ نمبر 151 پر نقل کرتے ہیں، جو میرٹھ کا حضرت مفتی فاروق صاحب کی تحقیق کے ساتھ چھپا ہوا ہے۔ اس کے اندر اسی طریقے سے مفتی سلمان صاحب منصور پوری نے کتاب المسائل کی 4تھی جلد صفحہ 83 اور صفحہ 84 پر بھی اس کو نقل کیا ہے، وہاں بھی تفصیل کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان کتب کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔